ہمیں میل کی تھی کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے گاؤں وغیرہ کے اندر کہ بھائی جو ہیں وہ بہنوں کو وراثتی زمین میں سے حصہ نہیں دیتے، بلکہ بہنیں ان کے ناراضگی کے خوف کی وجہ سے پہلے ہی معاف کر دیتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ خاندان میں بھائیوں کی بے عزتی ہو اور بھائی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے خاندانی رسم و رواج ایک طرف، آپ کی سوچ و فکر ایک طرف، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ایک طرف۔ کوئی بھی خاندانی رسم و رواج، آپ کی کوئی تنظیمی پالیسی، آپ کے آستانے کے بنائے ہوئے رولز اگر شریعت سے ٹکرا رہے ہوں گے تو ان سب کو ختم کیا جائے گا، شریعت ہی نافذ ہوگی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بہنوں کو ان کا حصہ دیا جائے اور زبردستی ان سے معاف نہ کروایا جائے۔ زبردستی دو طرح کی ہوتی ہے، گن پوائنٹ پر آپ کہیں کہ لکھو، سائن کرو، زمین ہمارے نام کرو، اور دوسرا یہی ٹارچر کرنا کہ ان کو غصلی نگاہوں سے دیکھنا، پاؤں پٹکنا اور ان کو تانے دینا کہ تم لالچی ہو، تم بھائیوں کا خیال نہیں کر رہی، اور بہنیں اس خوف کی وجہ سے سائن کر دیں تو یاد رکھیے کہ بہرحال جب آپ نے مرضی سے سائن کیا، زمین مطلب بظاہر قانون کے اعتبار سے تو ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی، لیکن ایسی زبردستی کرنا ٹھیک نہیں۔ اور اگر آپ شریعت کو دیکھیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی وارث تقسیم وراثت سے قبل معاف کر ہی نہیں سکتا ہے، پہلے وہ بہنوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ زمینیں کسی بھی بھائی کو دیں، کسی کو گفٹ کر سکتی ہیں، ان کی مرضی ہے، لیکن اس تقسیم سے قبل بہنوں سے زبردست، ایک تو معاف کروانا، معاف ہو گئے نہیں، یہ خلاف شرع، پھر زبردستی کروانا، ٹارچر کر کے کروانا، یہ اور ظلم عظیم۔ میں ایسے بھائیوں سے کویسچن کرتا ہوں، ذرا یہ بتائیے کہ آپ بہنوں کو تو ٹارچر کرتے ہیں، تم لالچی ہو، ماں باپ کی دولت کو چاہتی ہو، اور آپ کہیں لالچی نہیں ہیں؟ جو حق ایک شریعت نے ان کو دیا ہے، آپ وہ حق نہیں دینا چاہتے؟ ہماری زمینیں نکل جائیں، یہ بہنوں کے پاس جائیں گی، یہ تو پھر شادی ہو گئی ان کی تو وہ بہنوں ہی قبضہ کر لے گا، بہنوں ہی والوں کے پاس چلی جائے گی۔ بھائی تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اپنی سلطنت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ اصل مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی وارث کو وراثت سے محروم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کرے گا۔ تو اب آپ کی مرضی ہے یہ 4 گز کے 2 گز کے 1 ایکڑ 2 ایکڑ کی پلاٹ اور زمینوں کو سینے سے لگا کر جنت سے محروم ہو کر میدان محشر میں ذلیل و رسوا ہو جائیں، اور یا ان کی پرواہ کیے بغیر حکم شرع کو پورا کرتے ہوئے اپنی بہنوں کو عطا کریں۔ ہاں، یہ ایک میں بات آپ کو عرض کر سکتا ہوں، ایک حل آپ نکال سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے موروثی زمین ہوتی ہے، آباء و اجداد کی زمین ہوتی ہے، وہ سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ تقسیم ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین کی کرنٹ ویلیو نکالیں آپ، نکالنے کے بعد تمام حصے داروں کو دیکھیں کس کو کتنا حصہ مل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ 2 کروڑ کی ہوئی اور ایک بہن کو اس میں سے 50 لاکھ دینا ہے، تو آپ یہ کہیں زمین چھوڑ دو، مجھ سے کیش لے لو۔ ان کو تو زمین کا مطلب کیا ہے، وہی ہے نا۔ ہاں، اگر یہ بہن یہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو خود کھیتی باڑی کروں گی، زراعت کروں گی، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، پھر آپ زبردستی نہیں کر سکتے، پھر تو بہن کے پاس ہی آپ کو کیا فکر ہے۔ لیکن بہرحال اگر بہن صلح پہ راضی ہو جاتی ہے تو زمین آپ رکھ کر پھر کیش دے سکتے ہیں، لیکن زبردستی کر کے لینا، نفسیاتی طور پہ مروب المتاثر کرنا، یا معاذ اللہ یہ کہنا کہ ہمارے خاندان کو تو رسم و رواج ہی یہ ہے کہ لڑکیاں اپنا حصہ چھوڑ دیا کرتی ہیں، ایسے معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں، خلاف شرع اور بیہودہ رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس کے رسول کے احکامات کا نفاذ کرنا اور خوشدلی کے ساتھ کرنا، یہ وقت کی ضرورت ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے کچھ مال کی زکوٰۃ سال تمام ہونے سے پہلے ادا کر دی اور گمان تھا کہ میں نے زیادہ ہی دے دی ہے، جیسے 4 لاکھ بنتی لیکن 5 لاکھ دے دی، اب بیچ اس ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا سال پہلے ہونے سے کچھ اور مال مل گیا جس کو سال کے تمام ہونے کے بعد اس پر بھی زکوٰۃ بنے گی، تو کیا جو ہم نے پہلے دے دی ہے زیادہ وہ اس کی زکوٰۃ بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل بنا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو مسئلہ یاد رکھیں کہ آپ کا جب زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا، آپ نے تاریخ نوٹ کر لی، تو سال تمام ہونے سے پہلے جتنا مال آتا رہے گا، اگر ایک دن پہلے بھی آیا اور سال کے بعد باقی ہے اور حاجت اصلیہ وغیرہ میں اس کا استعمال لازم نہیں ہے، قرض وغیرہ آپ پر نہیں ہے، کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ یعنی جو ضروریات زندگی کے معاملات ہیں وہ نہیں ہیں، تو ایک دن پہلے بھی اگر آیا تو اس کو سابقہ مال سے ملا کر کل پر زکوٰۃ نکالیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایڈوانس زکوٰۃ نکالی جیسے سال کے درمیان میں اور زیادہ نکال دی، تو یہ اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ سال کے اینڈ میں آپ دوبارہ حساب کریں اور پھر دیکھیں کہ مثال کے طور پہ سال کے اینڈ میں جتنا آپ کے پاس مال ہے ابھی موجود، اگر اس کی زکوٰۃ بن رہی ہے 3 لاکھ اور آپ نے 4 لاکھ ادا کر دی، تو اس کا مطلب ہے 3 لاکھ تو اس سال کی ہو گئی، 1 لاکھ آپ اگلے سال کی کر سکتے ہیں، یعنی اس اگلے سال میں اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کو سال سے پہلے تھوڑا سا مال ملا ہے، ابھی زکوٰۃ کا اس کا حساب نہ کریں، اس کی بنی نہ بنی، سال تمام ہونے دیں۔ سال تمام ہونے کے بعد جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے جو زکوٰۃ کا کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ہے، زکوٰۃ نکال لیں، پھر دیکھیں جو آپ نے ادا کی تھی اگر برابر ہے تو نہ لینا نہ دینا، کم تھی تو جتنی کم تھی اس سے آپ ادا کریں گے،
اور اگر زیادہ دے دی گئی تھی تو پھر وہ اگلے سال میں آپ منہا کریں گے. یوں حساب کریں تو انشاءاللہ بالکل بیسٹ رہے گا.